ایک بادشاہ کے دو جڑواں بیٹے تھے جن کے نام اریان اور روحان تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دونوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنی پسند کی بیوی خود تلاش کرو۔ تم دونوں میں سے جس کی بیوی کا تحفہ مجھے زیادہ پسند آئے گا میں اسے تخت کا وارث بنا دوں گا۔ دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اریان ایک بڑے شہر پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات ایک امیر کی بیٹی سے ہوئی۔ اس نے لڑکی کو اپنے والد کی شرط کے بارے میں بتایا۔ لڑکی اریان کے ساتھ محل میں آ گئی اور تحفے میں بادشاہ کو ایک چھوٹا صندوق پیش کیا۔ بادشاہ نے تحفہ قبول کر لیا لیکن اسے بند ہی رہنے دیا کیونکہ اسے دوسرے تحفے کا انتظار تھا۔ دوسری طرف روحان ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد اسے ایک محل دکھائی دیا جہاں بندر رہتے تھے۔ بندروں نے روحان کو جنگل میں خوش آمدید کہا اور اسے رہنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ روحان بہت گھبرایا ہوا تھا لیکن جلد ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک روحان کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ گیا اور آواز کی سمت میں چلا گیا لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اجنبی آواز نے اسے پوچھا، تم کون ہو؟ روحان نے کہا، میں ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو مجھ سے شادی کرے اور میرے والد کو ایسا تحفہ دے جو انہیں بہت پسند آئے۔ اس طرح میرے والد مجھے تخت کا وارث بنا دیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آواز نے جواب دیا، ہاں، تم اپنے والد کو خط لکھ کر بتا دو۔ دوسری صبح روحان نے اپنے والد کو خط لکھا، میں یہاں خیریت سے ہوں، میں جلد ہی اپنی بیوی کے ساتھ محل واپس آؤں گا۔ یہ خط ایک بندر نے بادشاہ کو پہنچا دیا۔ دوسری رات روحان نے پھر وہی آواز سنی۔ اجنبی آواز نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ روحان نے کہا، ہاں۔ تو اس آواز نے روحان سے کہا کہ وہ اپنے والد کو ایک بار پھر خط لکھے۔ روحان نے دوبارہ بادشاہ کو خط لکھا اور بندر کے ذریعے خط بھجوا دیا۔ روحان کو ہر رات وہ اجنبی آواز سنائی دیتی جو اسے اپنے والد کو خط لکھنے کی نصیحت کرتی۔ بادشاہ کی سلطنت میں بندروں کی بہتات ہو چکی تھی۔ بندروں نے ہر طرف ادھم مچا رکھا تھا۔ شرارتی بندر گھروں، چھتوں اور سڑکوں پر بیٹھے رہتے، راہ گیروں کو پریشان کرتے اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیتے۔ لوگ ان بندروں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے لیکن بادشاہ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف روحان کو بندروں کے محل میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ ایک دن اس اجنبی آواز نے روحان کے ساتھ اس کے محل چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آواز دراصل ایک بندریا کی تھی۔ دوسرے دن روحان ایک بگھی میں سوار ہو کر واپسی کے لیے نکل پڑا۔ اس بگھی کو بکرے کھینچ رہے تھے اور اس کا کوچوان ایک بندر تھا۔ روحان کے ہمراہ خوبصورت لباس اور زیورات میں ملبوس بندریا تھی جس کی ٹوپی میں نازک پر لگا ہوا تھا۔ جب بگھی شہر میں داخل ہوئی تو لوگ حیرت سے اس انوکھی بگھی کو دیکھنے لگے جسے بکرے کھینچ رہے تھے اور ایک بندر چلا رہا تھا۔ محل پہنچ کر روحان نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اسی بندریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ بندریا نے بادشاہ کو تحفے میں ایک چھوٹا صندوق دیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دونوں تحائف شادی کے دن کھولے جائیں گے۔ دوسرے دن جب روحان بندریا کے کمرے میں گیا تو وہاں بندریا کی جگہ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ روحان اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بندریا ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہی تمہاری دلہن ہوں۔ بادشاہ کے محل میں شادی کی تقریب کا آغاز ہو گیا۔ لوگ روحان اور بندریا کی شادی دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ اچانک روحان اپنی دلہن کے ساتھ تقریب میں آیا۔ محل میں موجود لوگ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب شاہی جوڑا لوگوں کے درمیان سے گزرا تو لوگوں نے انہیں سلام کیا اور پھول پیش کیے۔
شادی کی شاندار تقریب اختتام کو پہنچی تو بادشاہ نے دونوں صندوق منگوائے۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اریان کی بیوی کا تحفہ کھولا۔ صندوق میں ایک ننھی چڑیا تھی جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے روحان کی بیوی کا تحفہ کھولا تو اس میں بھی ایک ننھی چڑیا نکلی جس کے پر ریشمی جالی جیسے تھے۔ بادشاہ کو یہ تحفہ پسند آیا۔ یہ دیکھ کر اریان اداس ہو گیا۔ بادشاہ نے روحان کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کیا۔ روحان کی بیوی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اریان کو تخت کا وارث بنا دیں۔ میرے والد نے اپنی سلطنت مجھے دے دی ہے جس پر اب روحان حکومت کرے گا۔ اریان بادشاہ کے تخت کا وارث بن گیا اور روحان اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں اس کے محل آ گیا۔ جب روحان اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کے محل واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام بندر اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ چکے تھے۔ بندریاں نے مسکراتے ہوئے روحان کو بتایا، جب تم نے مجھے سچے دل سے قبول کیا اور میری بد دعا ختم ہو گئی تو صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے تمام وفادار ملازمین اور سپاہی بھی جو بندر کی شکل میں تھے اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ یہ بد دعا میرے ساتھ ساتھ ان سب پر بھی تھی، لیکن تمہاری محبت اور وفاداری نے نہ صرف مجھے بلکہ ان سب کو بھی آزاد کر دیا۔ روحان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ ایک خوشحال اور پرامن سلطنت کا حکمران بن چکا ہے جہاں ہر طرف خوشی اور امن کا دور تھا۔ روحان اور شہزادی کی کہانی ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی تھی، مگر اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ شادی کے بعد محل میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے اریان کی اہلیہ اور روحان کی اہلیہ کے دیے گئے تحائف کو سراہا، لیکن سب سے حیران کن لمحہ وہ تھا جب بادشاہ نے تخت کا وارث روحان کو بنانے کا اعلان کیا۔ اریان کی اہلیہ نے خود بادشاہ سے درخواست کی کہ ان کے والد نے انہیں اپنی سلطنت دے دی ہے، اس لیے اریان وہاں کا حکمران بنے گا۔ شادی کے کچھ دن بعد جب روحان اور اس کی بیوی اپنے نئے محل میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کو محل کے باغ سے ایک پراسرار روشنی آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ محل کے پہرے داروں نے شور مچایا کہ کوئی جادوئی طاقت محل کے قریب محسوس ہو رہی ہے۔ روحان فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ باغ کی طرف بڑھا۔ اریان اور اس کی اہلیہ بھی اس پراسرار روشنی کو دیکھنے کے لیے محل کے دروازے پر آ گئے۔ باغ میں پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک قدیم درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا پتھر تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور لباس قدیم شاہی طرز کا تھا۔ اس نے کہا، یہ وہ لمحہ ہے جب سچائی سامنے آئے گی۔ بوڑھے شخص نے روحان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی دراصل ایک قید شدہ شہزادی تھی؟ روحان حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن ایک ظالم جادوگر نے میری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے مجھ پر جادو کر کے مجھے بندریا بنا دیا اور مجھے اس جنگل میں قید کر دیا۔ صرف ایک بہادر شخص ہی مجھ سے شادی کر کے اس جادو کو توڑ سکتا تھا۔ یہ سن کر پورا دربار حیرت میں پڑ گیا۔ بوڑھے شخص نے چمکتا ہوا پتھر روحان کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ پتھر تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس جادوگر کے خلاف لڑنے کی طاقت دے گا۔ تم دونوں کو اپنی سلطنت مل چکی ہے، مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اریان اور روحان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور بوڑھے شخص کے ساتھ اس جادوگر کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر طویل تھا اور راستے میں کئی خوفناک مخلوقات سے ان کا سامنا ہوا، مگر چمکتے پتھر کی روشنی نے ان کی رہنمائی کی۔ آخر کار وہ اس ویران وادی تک پہنچے جہاں وہ جادوگر اپنی طاقتور سلطنت قائم کر چکا تھا۔ جادوگر ایک اونچے تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ زور سے ہنسا، تو تم دونوں آخر کار یہاں پہنچ ہی گئے۔ روحان نے تلوار اٹھائی اور کہا،
ہم تمہارا ظلم ختم کرنے آئے ہیں۔ ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ جادوگر کی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن اریان اور روحان کی بہادری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی روحان نے چمکتے پتھر سے جادوگر کے دل پر وار کیا، وہ چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور اس کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ اس کی سلطنت تباہ ہو گئی اور تمام قیدی آزاد ہو گئے۔ جب اریان اور روحان اپنے اپنے محلوں میں واپس آئے تو پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ روحان کی بیوی نے شکر گزاری کی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا، اگر تم نہ ہوتے تو میں ہمیشہ بندریہ ہی بنی رہتی۔ روحان نے اپنے تخت پر بیٹھ کر کہا، یہی اصل بادشاہ ہونے کی پہچان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ظلم سے بچائے۔ یوں دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ روحان اور اس کی بیوی شہزادی اپنے محل میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن روحان کو ایک پرانا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ جادوگر نے ان کے محل کے قریب کسی جگہ پر ایک خزانہ چھپا دیا ہے۔ یہ خزانہ سلطنت کو چلانے کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر سلطنت کے کام رک جاتے۔ روحان نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اور دونوں نے خزانے کی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ روحان اور شہزادی نے محل کے قریب ایک پراسرار غار کی تلاش شروع کی۔ غار تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے گہری کھائیاں، خطرناک جانور اور پراسرار راستے، لیکن وہ ہمت نہ ہارے اور آخر کار وہ غار تک پہنچ گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ جب روحان اور شہزادی غار کے اندر گہرائی میں گئے تو انہیں ایک چمکتا ہوا صندوق ملا۔ صندوق پر ایک پرانا قفل لگا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد عجیب علامتیں تھیں۔ شہزادی نے کہا، شاید یہ صندوق خزانے کی چابی رکھتا ہے۔ روحان نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن قفل نہ کھلا۔ انہیں صندوق کو کھولنے کے لیے کوئی اور طریقہ تلاش کرنا تھا۔ روحان اور شہزادی نے غار کے اندر چابی کی تلاش شروع کی۔ آخر کار انہیں ایک چھوٹی سی چابی ملی جو صندوق کے قفل میں فٹ ہو گئی۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک چمکتا ہوا نقشہ تھا جس پر خزانے کی جگہ نشاندہی تھی۔ نقشے کے مطابق خزانہ ایک دور دراز کے پہاڑوں کے قلعے میں چھپا ہوا تھا۔ روحان اور شہزادی نے قلعے تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے خطرناک جانور، گہری کھائیاں اور طوفان، لیکن وہ ہمت نہ ہارے اور آخر کار وہ قلعے تک پہنچ گئے۔ قلعہ بہت بڑا اور پراسرار تھا۔ اس کے دروازے پر ایک بڑا سا قفل لگا ہوا تھا۔ روحان نے چابی استعمال کی اور دروازہ کھل گیا۔ قلعے کے اندر کئی کمرے تھے، جن میں سے ہر ایک میں خزانے کا ایک حصہ چھپا ہوا تھا۔ روحان اور شہزادی نے ہر کمرے میں خزانے کو تلاش کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب روحان اور شہزادی خزانے کے ساتھ اپنی سلطنت واپس آئے تو پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ خزانے کی مدد سے سلطنت کو مضبوط بنایا گیا اور لوگوں کے لیے نئے موقع پیدا کیے گئے۔ روحان اور شہزادی اپنی سلطنت میں خوشی خوشی رہنے لگے اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے سنہری الفاظ میں لکھی گئی۔